السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی ظفر احسن کریمی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور آگے شیئر کریں۔ جو اس پہ میسج ہے اس پر غور کریں آ کے تنہائی میں بیٹھ کر۔ جس طریقے آج بھارت میں، ہمارے دیش میں، پیارے ملک میں جو چل رہا ہے، مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوشش اور ان کو سائیکولوجیکل طور پر ان کو دبانا، ان کو پریشرلائز کرنے کی کوشش، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اس حد تک کمزور اور ڈر جائیں اور دب جائیں اور گھبرا جائیں کہ کسی بھی چیز پر آواز نہ اٹھائیں۔ دیکھیے، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان جس دن سے پیدا ہوتا ہے اس دن سے موت کے انتظار میں رہتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب اللہ جل شانہ کا دیدار کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ موت سے نہیں ڈرتا، نہ گھبراتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ باطل کی طاقتوں سے ڈرتا ہے۔ ہاں، باطل ہم سے ضرور ڈرتی ہے، جن کی وجہ سے طرح طرح کے وہ نئے فساد کرنے کے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں، اور ان کی پلاننگ ہوتی رہتی ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے، اور ہمارے بزرگوں کی اس ملک میں بہت زیادہ قربانیاں ہیں اس کو آزادی میں آزاد کرانے میں۔ تو ہمیں اپنے جو ہم وطن لوگ ہیں، ہمارے جو وطن کے دوسرے لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اور ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے کہ جو نریٹیو ہے، نریٹیو جو چلایا جا رہا ہے ہم لوگوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، ہمارے نبی کے خلاف، ہم اس کو کیسے ان کے منصوبوں کو فیل کریں۔ منصوبے فیل کرنے کے دیکھیے 2-3 طریقے ہیں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ اول تو یہ کہ مسلمان جن بھی غیر مسلمان بھائیوں سے، غیر دوسرے مذاہب کے لوگوں سے جو ہم کاروبار کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو لین دین ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، وہ بالکل صاف، پاک صاف ہوں، شفاف ہوں۔ دوسری بات، جو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اس وعدے کو پورا کریں۔ تیسری بات، ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں اور اپنے مذہب کی اچھی باتوں کو پھیلائیں۔ دوسرے ہم سے اس لیے غصہ ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے معاملات خراب ہو گئے، ہمارے اخلاق خراب ہو گئے، اور ہماری جو خدمت کرنے کی جو ہماری وہ جو تھی صلاحیت تھی، یا جو ہمارے اندر خوبی تھی ہمارے بزرگوں میں، ہمارے آباء و اجداد میں، وہ ہم سے نکل گئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میرے بھائی، پوری دنیا پیاسی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایماندار انسان ملے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا ہمدرد ملے جو ان کی بات کو سنے، ان کی تکلیف کو محسوس کرے، وہ چاہتے ہیں اسلام کی طرف آنا، لیکن چونکہ ہماری گندگیوں کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ دور اسلام سے چلے جاتے ہیں۔ اسلام اس لیے بدنام نہیں ہے کہ اسلام کے اندر کوئی کمی ہے، اسلام اس لیے بدنام ہے کہ مسلمانوں کے اندر 1000 طرح کی کمی ہے۔ اگر کوئی میری بات سے اتفاق نہیں کرتا ہے تو مت کرے، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے میرا، میں بتا رہا ہوں۔ جب تک ہم اس چیز پر نہیں آئیں گے جس چیز پر ہمارے کرنے پر اور ہمارے اخلاق پر، جس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس امت کی تعریف فرمائی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو نفع رسانے کے لیے نکالے گئے ہو۔ ہم نفع کب پہنچا رہے ہیں بھائی؟ ہم تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنے زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنے عمل سے ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس لیے ہم دوسروں کی نگاہ میں گر گئے ہیں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو آخری اس کا لائن ہے کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے گی تو حق تعالیٰ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی، اور میرا ماننا ہے، اور دنیا کے ہر عقل مند اور سمجھدار انسان کا ماننا ہے، اور وہ مانے گا
کہ جب کوئی قوم اللہ کی نگاہ سے گر جاتی ہے تو دنیا میں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینے والا بھی اللہ، ذلت دینے والا بھی اللہ۔ جب عزت نہ دے اللہ تو کون عزت دے سکتا ہے؟ تو میری اپیل ہے آپ سے ہمدردانہ کہ آپ ایمان والا ایک مومن بن کر کے آپ کی زندگی گزرے۔ ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی اگر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے تو ہماری زندگی دعوت ہے، لیکن آج ہم نے عداوت کر رکھی ہے، ہم نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ گندی چیزوں میں ملوث ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، بیاج لے رہے ہیں، لین دین، ہیر پھیر۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں بچائے، توبہ کریں اور لوٹ آئیں مومن بن کر کے، کیونکہ دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں بیان کرا ہے، فرمایا ہے، ارشاد کیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم مومن ہو تو تم سر بلند رہو گے، لیکن شرط رکھی نا کہ اگر تم مومن ہو تو کنڈیشن ہے، تو ہم غور کریں کہ کیا ہم مومن ہیں؟ قرآن جیسا چاہتا ہے مومن ویسے ہم ہیں؟ اللہ جیسا چاہتا ہے ہم ویسے مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ یا ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم صرف گوشت کھانے کے مسلمان رہ گئے ہیں؟ تو ہمیں پھر ہمارے لیے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ میری آپ سے عزیزانوں سے میری بہت ہی ہمدردانہ آپ سے التجا ہے کہ پلیز آپ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، عمل کو ٹھیک کر لیں، معاملات کو ٹھیک کر لیں، اب تو اللہ تعالیٰ حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ اگر ہم اپنے معاملات کو صحیح نہیں کریں گے، اخلاق کو صحیح نہیں کریں گے، اور جو سب سے بڑا جو ہمارا تھا کہ ہم خدمت کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، 3 چیزیں ہیں، اللہ کی عبادت، علم اور ذکر اور خدمت۔ ہم نے خدمت چھوڑ دیا، علم ہم سے نکل گیا، ٹھیک ہے، اور عمل رہا نہیں، ذکر و اذکار رہا نہیں، اور پھر ہم بہت ترم خواہ بن رہے ہیں کہ بھائی ہم دنیا میں سب سے اچھی قوم ہیں۔ بے شک ہم قوم ہیں اچھی، لیکن کب ہیں؟ جب ہم ان شرائط کو پورا کر رہے ہیں۔ تو آپ سے امید ہے، گزارش ہے خدا کے واسطے، ہر مومن، ہر مسلمان اپنے اعمال پر نگاہ رکھے، غور کرے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی اسلام باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، ابھی اسلام باقی ہے۔ یہ باطل کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔